کیا شام عالمی طاقتوں کے لیے نیا میدان جنگ بن چکا ہے؟ کیا شام کے 3 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں؟ شام کے مختلف حصوں میں کن مسلح گروہوں کی حکومت قائم ہے؟ بشار کی حامی فوج کہاں گئی؟ شام میں سویرا رہے گا یا پھر یہ تاریکی میں ڈوب جائے گا؟ ان سب اندیشوں اور سوالات کے جواب دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ شام میں صبح تو ہو گئی، مگر کیا یہ روشنی پائیدار امن کا پیغام لائی ہے یا پھر طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ شام کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے ایرانی جا چکے ہیں، مگر امریکی، روسی، ترک اور اسرائیلی افواج اب بھی یہاں موجود ہیں۔ الطنف میں شام عراق بارڈر کے نزدیک 2016 سے امریکی فوجی اڈہ قائم ہے۔ لتاکیہ اور طرطوس میں روسی فوجی اڈے ہیں، جن میں حمیم ایئر بیس اور طرطوس کی بندرگاہ پر روسی کنٹرول بھی شامل ہے۔ ترکیہ کے شام میں 114 فوجی اڈے ہیں، جن میں اہم ادلب اور حلب میں ہیں، جن میں 10,000 سے زائد ترک فوجی موجود ہیں۔ جبکہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1974 کے معاہدے کو از خود ختم کرتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں پر 80 کلومیٹر اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو شام میں بڑی طاقتوں کی سازشوں اور ایک نئی گریڈ گیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ حالات ہیں جن کا شام میں قائم ہونے والی نئی عبوری حکومت کو سامنا ہے۔ مگر ٹھہریے، شامی عوام اور تحریر الشام کی مشکلات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوگا۔ نقشے میں میرون رنگ تحریر الشام کے زیر کنٹرول علاقوں کو نمایاں کرتا ہے، جو کہ کل رقبے کا 20% کے قریب ہے۔ پرپل رنگ کرد مسلح گروہوں کے قبضے کی نشاندہی کرتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ رقبے پر اس وقت قابض ہیں، اور یہ رقبہ 35% کے قریب ہے۔ پیلا رنگ ترک افواج اور ان کے حمایتی گروہوں کے زیر قبضہ علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیلا رنگ امریکی افواج اور ان کے فوجی اڈوں کو بتاتا ہے، جبکہ شام کا ایک بڑا علاقہ مقامی مسلح قبائلیوں کے کنٹرول میں بھی ہے، اور شام کے ساحلی شہر لتاکیہ اور طرطوس میں بشار کے حامی اور ہم مذہب علوی مسلح گروہوں کی اکثریت ہے۔ جبکہ اطلاعات کے مطابق بشار کی آرمی کی بڑی تعداد اسلحے سمیت عراق میں اب بھی موجود ہے۔ تو غیر ملکی فوجی قوتوں، اسرائیل کے عزائم، شام کی سابقہ فوج اور سینکڑوں مسلح گروہوں کی موجودگی میں شام کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ مغربی میڈیا میں شام کی ممکنہ تقسیم اور برنارڈ لیوس پلان فار مڈل ایسٹ کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ الجزیرہ اور عرب میڈیا میں بھی ممکنہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت شام کو کردوں، عربوں اور اسرائیل میں بانٹ دیا جائے گا، جبکہ ایک بڑے حصے پر ترکیہ، امریکی اور ممکنہ طور پر روسی بھی موجود رہیں گے۔ یعنی بظاہر مستقبل قریب میں بھی شامیوں کی مشکلات کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ سب کچھ شام کے فاتحین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ ایسے میں آئندہ چند روز میں حالات کا رخ مزید واضح ہو جائے گا۔